کسی بھی پارٹی کا تحلیل ہونا، اس کو بین کرنا، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 70s کے دوران چوہی صاحب آپ کو یاد ہوگا، اس وقت کی عوامی نیشنل پارٹی تھی، اس کو بین کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے بھی جو فیصلے اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دی، مور لگا دی، لیکن اس کے بعد آپ کو وضاحت کرنی ہے۔ جی چوہی صاحب، میں لیکن دوبارہ پارٹی بحال ہو گئی۔ جی آ رہی آواز؟ جی آپ کی آواز آ رہی۔ وہ میں کوئی بات کر رہا تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہنا کہ جن مریم نواز یا نواز شریف عمران خان کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دے وانٹ ہم ناٹ ان دی فیلڈ، یہ بات ہے میری، کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ ان کے مقابلے میں میدان میں نظر آئیں۔ کیوں؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کا سیاسی طور پر یہ مقابلہ نہیں کرتا۔ نہیں وہ بنیادی کسی کے قتل شتل کے نہیں وہ بالکل یاد ہوگا، وہ جب بات ہوئی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے پچھلے دنوں یہی بات کی تھی، وہ دشمنی کی، تو انہوں نے کہا جی سیاسی دشمنی، تو بیسیکلی وہ آپ اسی کانٹیکس میں بات کر رہے تھے۔ اس میں وی کین انڈرسٹینڈ، ماشاءاللہ سارے ہمارے سیاستدان ہمیں سارے پیارے ہیں، ساری اکراس دا پولیٹیکل پارٹیز، آپ ایسی بات کیوں کریں گے؟ اچھا بات کر رہے تھے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو تحلیل کرنے کے لیے نا، اس وقت جو عوامی نیشنل پارٹی ہے، اس وقت نیشنل عوامی پارٹی تھی اور اس کو بین کیا گیا، بھٹو صاحب نے کیا تھا، سپریم کورٹ نے مور بھی لگا دی تھی کہ نئی پارٹی کے نیا نام لے کے وہ پھر دوبارہ فیلڈ میں آگے تھے، لہذا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اب جو پاکستان کا آئین ہے، جو الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر اس کا جو بنیادی طور پر ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی تحلیل ہوتی ہے، اس کے لیے کیا لوازمات ہونے ضروری ہیں کہ اس کے اوپر وہ چارج ثابت ہو جائے تو پھر اس کو ڈیزالو یا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، پارٹی کے اوپر بین لگایا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ریفرنس یا کسی دیگر ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر اگر وفاقی حکومت مطمئن ہو کہ ایک سیاسی جماعت غیر ملکی امداد پر چلنے یا تشکیل پانے والی سیاسی جماعت ہے، نمبر 1، یا پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف آپریٹ کر رہی ہے یا دہشت گردی میں ملوث ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، تو حکومت آفیشیل گزٹ ایکٹ میں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس پارٹی کی تحلیل کا ڈکلیریشن جاری کر سکتی ہے۔ ڈکلیریشن جاری کرنے کے 15 روز کے اندر حکومت یہ معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کرے گی۔ اگر سپریم کورٹ اس سیاسی جماعت کے خلاف حکومتی ڈکلیریشن برقرار رکھتی ہے تو ایسی سیاسی جماعت فی الفور تحلیل ہو جائے گی۔ وہ تو ناظرین یہ طریقہ کار اگر اپنایا بھی جاتا ہے تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر وہ تحلیل ہوتی ہے یا اس کے اوپر بین لگتا ہے وہ نئے نام سے آ سکتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے آج جو ہے سینیٹر علی ظفر صاحب نے جو بات کی کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تھی ایک بار بہت پہلے جماعت اسلامی پہ، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ بین نہیں کر سکتے، یہ ایک بنیادی حق ہے ہر ایک کا کہ پولیٹیکل پارٹی بنائے۔ لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، وہ ایک انفرادی ایک ایکٹ ہوتا ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بنا پہ پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کی اقدام اگر اٹھایا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہی عدالت جو ہے ایک ہی دن میں کالعدم قرار دے دے گی۔ تو یہ معاملہ ہے چوہی صاحب۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکیلی یہ نون لیگ کی خواہش نہیں ہے، تمام جو پی ڈی ایم کا حصہ جماعتیں ہیں ان کے سامنے ہم مسئلہ رکھیں گے، پارلیمان سے اگر ہم یس کا ووٹ لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ویسے انہوں نے پارلیمنٹ سے جو 1 مہینے میں قراردادیں اور لیجسلیشن اور قانون پاس کرائے ہیں وہ ان کے کس کام آ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں ذرا۔ کمال کرتے ہیں، اتنے زیادہ تو کام آ گئے ہیں، وہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ کون سا ایسا قانون نہیں ہے جو انہوں نے نیب کے حوالے سے کیا ہو، اور باقی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو ان کی مرضی اور منشا کے قوانین ہیں وہ ہو رہے ہیں، باقی چندے کے اوپر۔ ہمارا تو خاور صاحب یہی کہنا ہے، اگر عوام کی فلاح کا، ملک کی بقا کا، قوم کی بہتری کا، فوج کی مضبوطی کی کوئی بات ہوتی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن ایسا نظر نہیں آیا، سوری۔ چلیں آپ کا یہ جو کنسرن ہے آپ اس کے اوپر بات کر لیتے۔ ناظرین یہ تمام اس وقت جو ملک کے اندر سیاست جاری ہو، ساری جو لڑائی ہو رہی ہے آن گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی پولیٹیکل پارٹی چھوڑ رہا ہے، کوئی کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی میں جا رہا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کو دہشت گرد تنظیم ثابت کرنے کا کہا جا رہا ہے، سیاسی جو لڑائی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی معیشت کے اوپر اگر نظر دوڑائیں تو ناظرین ہم بہت ہی خوفناک جو ہے قسم کے فیز کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو بھی تمام انٹرنیشنل جو خبریں آ رہی ہیں، ملک کے اندر بھی جس طرح فرض کریں آج جو اگر خبر رہے ہیں، اب مین جو بزنس پیجز کے اوپر آپ نظر دوڑائیں، فار ایگزامپل بزنس جو ہے جو ایکسپریس ٹریبیون کی اس کی خبر دیکھ لیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو روپیہ ہے وہ ایک نیوسٹ لیول جو ہائی لو ہے وہ 308 کا اوپن مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں،
آج تو غالباً جو 300 سنا ہے کوئی 11-12 پہ جا چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو باقی جو نئے ٹیکسز لگانے کی کوشش حکومت کا پلان کر رہی ہے, اس کے بعد جو انڈسٹری اس وقت جو پیرالسس کا شکار ہے. اگلی خبر دیکھیں نیوز کی, وہ بھی یہی بات کر رہی ہے کہ جو روپی ہے اور اس کی تباہی و بربادی جو ہے وہ کنٹینیو ہے. دنیا اخبار کا جو آپ پڑھ لیں کہ ڈالر 308 روپے تک پہنچ گیا ہے, پاکستانی کرنسی سری لنکا سے بھی پیچھے. ناظرین یہ وہ حقائق ہیں جس کا ہر پاکستانی کے اوپر جو ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ اثر ہو رہا ہے. آئی ایم ایف سے جو بات ہو رہی ہے, آئی ایم ایف معاہدے کے بعد سری لنکن روپے میں بہتری, خطے میں پاکستانی روپے سب سے کمزور اور بہتری کا امکان جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں ناظرین, ہمیں حکومتی کوارٹر سے اور مختلف اطراف سے ہمارے جو رائے بھی بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے دیٹ از آلموسٹ آف دا ٹیبل نو. اب میرے خیال میں اس کے اوپر اچھا خاور صاحب, جی یہ ایک خبر آ رہی ہے جی پلیز کہ یہ ایک تو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ کاف, شجاعت حسین, چوئی سرور اور یہ لوگ, اور ساتھ ہی یہ شاہ محمود قریشی, جہانگیر ترین اور فہد چودھری اور باقی لوگ جو ہیں, یہ ایک گروپ ہوگا جو مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے خلاف میدان میں اتریں گے. اور صاحب یہ لمبی سٹوری ہے. اب یہ جب اگلے انتخابات اناؤنس ہوں گے اس سے پہلے پتہ چلے گا کون کس پارٹی میں یا کس چھتری پہ بیٹھتا ہے. جس طرح ابھی آپ شروع میں بتایا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ سارے کے سارے واپس آ جائیں گے. اگر واپس آ جائیں گے تو پھر یہ کون سا نیا گروپ بنے گا, اس کے اوپر بات کریں گے. میں نے کہا یہ جو پھیلائی جا رہی خبر میں وہ دے رہا ہوں. اچھا